العلم نور، العلم نور، العلم نور. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا مقبول عام کوئز پروگرام جس کا نام ہے ذہنی آزمائش، جی ہاں سیزن 1 سے لے کے یہ پہنچ چکا ہے اپنا سفر طے کر کے سیزن 13 کے اندر. اور سیزن 13 کے آڈیشن کا آغاز پچھلے ماہ ہوا اور پاکستان کے مختلف شہروں سے ہماری یہ ٹیم ہوتی ہوئی پہنچ چکی ہے اس وقت سندھ کے شہر حیدرآباد میں. اور آج حیدرآباد کے عاشقان رسول کے درمیان ہونے جا رہا ہے ذہنی آزمائش سیزن 13 کے آڈیشن کا آغاز. آج حیدرآباد میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد عاشقان رسول یہاں پر موجود ہیں، جن میں تاجران بھی ہیں، جاب پرسنز بھی ہیں، اسکول کالجز کے طلبہ بھی ہیں، جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہیں، اور ساتھ میں سنی جامعات و مدارس کے بھی ہیں. اب دیکھنا یہ ان میں سے کون سے خوش نصیب 3 افراد ہوتے ہیں جو کہ حیدرآباد کی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں اور حیدرآباد کی نمائندگی کرتے ہوئے کراچی میں ہونے والے پروگرامز میں شامل ہوتے ہیں. اور ان پروگرام کو بیٹ کرتے ہوئے کیا دیکھنا ہے کہ آیا حیدرآباد کی ٹیم فائنل میں پہنچتی ہے، فائنل ون کر کے آتی ہے، یا ناک آؤٹ راؤنڈ میں ہی پیچھے رہ جاتی ہے. اب یہ پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ یہاں سے ان کو سلیکٹ ہونا پڑے گا. تو ہم آڈیشن کا آغاز کرتے ہیں. آپ میں ابھی پیپرز تقسیم کیے جائیں گے. اس کا پہلا سیگمنٹ ہوگا، یہ کہہ لیں پہلا مرحلہ ہے، پہلا پڑاؤ. آپ کو تحریری امتحان دینا ہوگا. اس تحریری امتحان سے جو کوالیفائی کریں گے وہ ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے، جو کہ انٹرویو، اورل ٹیسٹ، اور اس سے پھر ہماری ٹیم سلیکٹ ہوگی انشاءاللہ الکریم حیدرآباد کی. اور انشاءاللہ اورل ٹیسٹ جو ہوگا، آپ کا جو انٹرویو ہوگا، وہ انشاءاللہ الکریم اسپوک پرسن آف دعوت اسلامی مولانا عبدالحبیب اتاری، جو کہ ایک منفرد شخصیت ہیں اور ہر دل عزیز شخصیت ہیں، وہ حیدرآباد کرم فرما ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ الکریم ان قریب آپ ان کی زیارت بھی کریں گے. اور آپ کا اورل ٹیسٹ جو نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا، جو نیکسٹ ہمارا مرحلہ ہوگا، انشاءاللہ الکریم مولانا عبدالحبیب اتاری رکن شورا لیں گے. تو آئیے پہلے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. آپ میں پیپر تقسیم کیے جائیں گے اور آپ کو اس کے لیے 12 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا. 12 منٹ میں آپ کو وہ پیپر حل کرنا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. العلم نور، العلم نور، العلم نور. مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت حیدرآباد آڈیشن کا جو ہے یہ تحریری امتحان جو لیا گیا تھا، ریٹن ٹیسٹ، اس کے پیپر چیک ہو رہے ہیں. اور اس میں سے دیکھنا ہے کہ کون سے خوش نصیب ہیں جو نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے ہمارے انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، اب ذہنی آزمائش کا سفر چلتے چلتے پہنچا ہے سندھ میں. جی ہاں، آج موجود ہیں ہم باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں. حیدرآباد میں جنہوں نے تحریری امتحان دیا ان میں سے 21 اسلامی بھائی سلیکٹ کیے گئے ہیں کہ جن کو انشاءاللہ انٹرویوز کے لیے بلایا جائے گا. محمد عمار قریشی ولد محمد اشتیاق. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. کیا نام ہے آپ کا؟ ابوالقاسم رضوان علی اتاری بن محمد آچر. کسی شخص نے حضرت سیدنا شعبی رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دی تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر تو سچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرمائے، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے. کیا نام ہے آپ کا؟ یاسر رضا اتاری. کیا کرتے ہیں بیٹا؟ اناج کی دکان پہ کام کرتے ہیں. اچھا، پھر کیسے ذہنی آزمائش کا ذہن بن گیا؟ پچھلے بھی 2-3 سال آڈیشن دیے ہم نے اور پھر دیکھتے بھی ہیں گھر میں، تو اس سے شوق بڑھا. لیکن پھر جاب کا کیا کریں گے؟ چھٹی کیسے ملے گی؟ چھٹی تو مل جائے گی، چھٹی کا مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں. کام کاج کا پرابلم تو نہیں ہوگا؟ نہیں. اچھا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلا کس چیز کا سوال ہوگا؟ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر کوئی وزارت کے سبب نماز ترک کرے گا تو اس کا حشر کس کے ساتھ؟ اس کا حشر فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ ہوگا. اس میں اعظم کی کیا برکتیں ہیں؟ اس میں آدم کی بہت برکتیں. ایک برکت تو یہ ہے کہ اس میں آدم کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. کلام کون سا یاد ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. اور نعمت بانٹتا جس سمت وہ تھی شان. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر کرے مانیں. مصطفیٰ کی اہانتیں، کرے مصطفیٰ کی احانتیں، کھلے بند اس پہ جرأتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں. اگلے بھائی کو مائک دیں. کیا نام ہے آپ کا؟ ظفر علی. کیا دعا کرنا واجب ہے اور اگر ہے تو کتنی بار؟ دعا کرنا 20 دن میں 20 مرتبہ دعا کرنا واجب.
20 مرتبہ دعا کرنا واجب ہے. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا کا مقطع سنائیں. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اگلے بھائی کو مائک دیں. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد رضا. روٹی کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا اور بیچ کا حصہ کھا لینا، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: روٹی کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا اور بیچ کا حصہ کھا لینا اسراف ہے. ہاں، اگر کنارے کچے رہ گئے ہیں اس کے کھانے سے نقصان ہوگا تو توڑ سکتا ہے. اسی طرح یہ معلوم ہے کہ روٹی کے کنارے دوسرے لوگ کھا لیں گے، ضائع نہ ہوں گے تو توڑنے میں حرج نہیں. نعمتیں بانٹتا، اس کا مقطع سنائیے. جان و دل، جان و دل اے رضا سب مدینے، ہوش و خیرت سب تو مدینے ہوش و خیرت سب مدینے پہنچ گئے. تم نہیں چلتے رضا. لگتا ہے آپ گھبرا گئے، یاد تو ہوگا لیکن شاید یہاں آ کے کنفیوز ہو گئے. اگلے بھائی کو مائک دیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسنین رضا. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، 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 غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. اگلے بھائی کو مائک دیں. کیا نام ہے آپ کا؟ سید محمد علی رضا. کھانے کے بعد انگلیوں کو کاغذ سے پوچھنا کیسا؟ کھانے کے بعد انگلیوں کو کاغذ سے پوچھنا مکروہ ہے. اگلے بھائی کو مائک دیں. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمن اتاری. یہ بتائیں کہ اسم اعظم کی کیا برکتیں ہیں؟ اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو وہ قبول ہو جائے گی. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 1000 جاتے ہیں، 5 جاتے ہیں. 5 جاتے ہیں، 4 پھرتے ہیں. یہ بتائیے کہ جس وقت انسان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ابلیس کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ جس وقت انسان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ابلیس کا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام حمزاد رکھا ہے. عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ، اس کا مقطع سنائیں. جس وقت روح تن سے اتار کے جدا ہو سامنے خدا یا میٹھے نبی کا روزہ. آپ تو پہلے بھی آ چکے ہیں جی. کون سے سیزن میں؟ گزرے ہوئے سیزن 12. اچھا، کس ٹیم سے؟ اسی حیدرآباد کی ٹیم سے. اچھا، کہاں تک گئی تھی حیدرآباد کی ٹیم؟ پری کوارٹر. پری کوارٹر تک گئے تھے. جادو کسے کہتے ہیں؟ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے کوئی خلاف کام عادت کرنا جو ہے یہ جادو کہلاتا ہے. عادت کے خلاف کوئی کام کرنا وہ جادو کہلاتا ہے. اگلے بھائی کو مائک دیں. کیا نام ہے آپ کا؟ شاہد رضا اتاری. برتن چاٹ لینے سے متعلق حدیث میں کیا آیا ہے؟ اس کے مغفرت کر دی جاتی ہے. کھانے کے بعد جو برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا. جی اگلے بھائی کو مائک دیں. یہ بتائیے کہ زبور کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام. پھر حضرت تورات کس پر نازل ہوئی؟ 4 آسمانی کتابوں کے نام لکھے نا آپ نے. زبور حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قرآن پاک نبی کریم علیہ ہمارے آقا علیہ السلام پر. ٹھیک ہے. جنازے کو کندھا دینے کا کیا ثواب ہے؟ جنازے کو 40 قدم کندھا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا. آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانے کے قیامت میں اگر مان گیا. چلیں اگلے بھائی کو مائک دیں. کیا نام ہے؟ محمد انس رضا. سوال کریں دانش بھائی. جی آپ سے سوال ہے، جس نے کسی مریض کی عیادت کی اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ جس نے کسی مریض کی عیادت کی تو جس نے کسی مریض کی عیادت کی اللہ عز و جل اس کے اوپر 75,000 فرشتوں کے ذریعے سایہ فرماتا ہے اور اسے تقویٰ کا لباس پہناتا ہے. جواب: جس نے مریض کی عیادت کی اللہ پاک اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا اور گھر واپس آنے تک اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا. جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسان. یہ بتائیے المدینۃ العلمیہ کی کتاب حسد میں کتنی قرآنی آیتیں اور احادیث ہیں؟ 10 قرآنی آیت، 39 احادیث. انشاءاللہ. یہ بتائیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے، تکلیف دینے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ 22ویں پارے سورہ احزاب
آیت نمبر 57 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ترجمہ کنز ایمان، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ پاک کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ پاک نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ اگلے بھائی کو مائک دیں۔ فرحان بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ تو پہلے بھی آئے ہوئے ہیں؟ جی پچھلے کس سال ٹیم سے؟ کوئٹہ کی ٹیم سے۔ کوئٹہ کی ٹیم سے آئے تھے؟ جی۔ المدینہ العلمیہ کی کتاب حسد، اس کتاب کو مرتب کرنے میں کون سی کتاب سے استفادہ حاصل کیا اور وہ کس نے لکھی ہے؟ کتاب جو ہے وہ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب احیاء العلوم سے جو ہے حسد کے بارے میں معلومات لی گئی۔ ٹھیک ہے، تشریف رکھیے۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ قاری الحسنی طالب اتار۔ کیا کرتے ہیں بیٹا؟ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن اتار منزل میں پڑھتا ہوں، درجہ سابعہ۔ 7ویں درجے میں، ماشاءاللہ۔ اپنی چیزوں کو جنات سے محفوظ رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہٰذا تم میں سے اگر کوئی شخص بھی لباس پہننے کے لیے اٹھائے یا اتارنے کے لیے رکھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے کہ اللہ کا نام ان جنات کے لیے مار ہو جائے گا، یعنی ان کے پھر جنات استعمال نہیں کر سکیں گے۔ 2 انبیاء کرام کا نام بتائیں جنہوں نے نکاح نہیں کیے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا، نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا، کہو ان کو گل گئے کیا بنے کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں۔ اگلے بھائی کو مائک دیں۔ اچھا یہ بتائیں حمزات کون سی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں حمزات کو کیا کہتے ہیں؟ حمزات یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور ہم اس کو عربی میں وسواس کہتے ہیں۔ وطن اقامت کی تعریف بیان کریں۔ وطن اقامت یہ ہے کہ جہاں پر وہ شخص پیدا ہوا وہیں پر جو ہے نا آگے جو ہے نا جتنی دیر وہ جو ہے نا اسی میں جو ہے نا قیام فرمائے اور اس کا قیام وہاں پر مستقل ہو اور وہیں سے جانے کا ارادہ نہ ہو۔ میرا بیٹا وہ تو وطن اصلی ہے، میں وطن اقامت پوچھ رہا ہوں۔ وطن اقامت یہ ہے جہاں مسافر نے 15 دن یا اس سے زائد کی جو ہے نا ٹھہرنے کی نیت کی۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اگلے بھائی کو مائک دیں۔ عبداللہ اتاری۔ لبیک۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ کیا کرتے ہیں؟ مدرس ہوں جامعۃ المدینہ میں۔ اچھا، کون سے جامعہ میں؟ آفندی ٹاؤن۔ اچھا، کون سے درجے پڑھاتے ہیں؟ اولا سے ثالثہ تک۔ یہ استاد صاحب کیسے آ گئے ذہنی آزمائش میں؟ بس وہ ایک ذہن بنا، اپنے والدین کو مدینے انشاءاللہ بھیجا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ کرے کہ آپ اپنے والدین کو مدینے لے جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے، اور دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ مومن کے دل میں ایمان اور حسد کے بارے میں کیا ایک ساتھ وہ جمع ہو سکتے ہیں؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے دل میں ایمان اور حسد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ دم نزع جاری ہو میری زباں پر، دم نزع جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا کہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ عاقب بھائی آپ ماشاءاللہ امامت کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ امامت کہاں کرتے ہیں؟ یہی حیدرآباد میں ہیں آپ؟ بہرام پور کے؟ جی جی۔ بہرام پور سے میرا بہت پرانا تعلق ہے، اور جب میں چھوٹا تھا، چھوٹا ہی کہوں گا، جب 17-18 سال 19 سال عمر تھی، تو ہم ہر مہینے ہی بہرام پور مدنی قافلوں میں جاتے تھے، اور وہاں کافی ہمارے اس زمانے میں دوست بھی تھے، بڑی یادیں ہماری بہرام پور سے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کی نوازش ہیں، کئی اسلام بھائی ابھی بھی آپ کو یاد کرتے ہیں۔ کبھی آنا ہے انشاءاللہ، وقت نکال کر انشاءاللہ آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ کیا غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے؟ نماز جنازہ کے لیے میت کا سامنے ہونا یہ شرط ہے، غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ کلام کون سے یاد ہیں؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ کوشش کی ہے تمام کلام یاد کیے ہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر،
जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। ठीक है, तशरीफ रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, हैदराबाद ऑलवेज बड़ी मजबूत टीम हमारे ज़हनी आजमाइश में आती है। गालिबन एक से ज़ायद बार हैदराबाद की टीम फाइनल में पहुंची है, मुकाबले जीते भी हैं, और हमें बड़ी उम्मीद होती है कि हैदराबाद से एक ऐसी टीम हमारी ज़हनी आजमाइश की जीनत बनेगी जो एक अच्छा परफॉर्म करेगी। तो माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड इस्लामी भाई आए। हमने ऑलमोस्ट 20 के करीब इस्लामी भाइयों का इंटरव्यू किया, उसमें से 8 टॉप सिलेक्शन हुई है। इन 8 को हौसला अफजाई के लिए मंच पर बुलाया जाएगा, और फिर इन 8 में से 3 इस्लामी भाई वो होंगे जिन्हें आज हैदराबाद की टीम का रुकन बनवाया जाएगा। मोहम्मद आकिब रजा वल मोहम्मद अशफाक अत्तारी। अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही कैफियत है कि ये 8 में से 3 सेलेक्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हीरों के अंदर से और अच्छा हीरा तलाश करना वाकई मुश्किल हो जाता है। वैसे मैं इन सब को ये कहूँगा कि ये सब के सब कराची जाने के एलिजिबल हैं, ये सब इस काबिल हैं कि ये सेलेक्ट किए जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी खुशाइंद बात कहूँगा कि दावत इस्लामी में टैलेंट इतना है कि हमें सिलेक्शन मुश्किल हो जाती है। खूबसूरत बात यह है कि हमारे पास यहाँ ऐसे भी इस्लामी भाई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, और फिर भी वो ज़हनी आजमाइश में है और हमारे टॉप 8 में हैं, और उनको सेलेक्ट करें या ना करें हमारे लिए वाकई बड़ी मुश्किल है। इतने ज़बरदस्त इन्होंने जवाब दिए, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा। ज़ाहिर है कि इनके पास और भी काम होते हैं। एक इस्लामी भाई दुकान पे जॉब करते हैं और वो भी बड़ी ज़बरदस्त जवाब दे रहे हैं। तो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाई आगे आते हैं, ज़हनी आजमाइश से उनका ये प्यार होता है और ये अच्छी तैयारी करते हैं। बहरहाल फिर भी 3 नाम मुझे अनाउंस करने पड़ेंगे, बाकी 4 दिल छोटा ना करें, आप चारों भी वन ऑफ द टॉप हैं। जो 3 हमने सेलेक्ट किए हैं, जामियतुल मदीना में 7वें दर्जे के तालिब इल्म हैं वक़ार अली हुसैनी। दूसरे जामियतुल मदीना में माशाल्लाह उस्ताद हैं अब्दुल्ला अत्तारी। और तीसरे इस्लामी भाई जो अपनी एक दुकान में काम करते हैं लेकिन बड़ा कमाल का उनका कॉन्फिडेंस लेवल था, यासिर रजा मेमन इंशाल्लाह। तो बाकी भी इस्लामी भाई उनका बहुत शुक्रिया, और ये तीनों को मुबारक हो, बड़ी अच्छी तैयारी आपने करनी है। और उस्ताद साहब आप एज अ निगरान टीम को लीड कीजिएगा, तैयारी करवाइएगा। देखिए हैदराबाद वालों की इज्जत आपके हाथ में है तीनों की, ठीक है ना? तो भरपूर तैयारी करें, और मैं रुकन शुरा अयाज भाई से भी गुजारिश करूंगा आगे आएँ। मैंने ये देखा है कि कई रीजन में अरकान शूरा ज़ाती दिलचस्पी लेते हैं टीमों की तैयारी में, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इनको तैयारी करवाने में मजबूत इनकी इंशाल्लाह कोशिश होगी तो ये और हैदराबाद को लेकर आगे तक जाएंगे ज़हनी आजमाइश में। तो मदनी चैनल के नादरीन, अल्लाह करीम से दुआ है हम सबको इल्म नाफ़े नसीब फरमाए, और जो सेलेक्ट हुए हैं रब करीम इनको इखलास के साथ भरपूर तैयारी करके आगे आने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, इंशाअल्लाह बराह रास्त सिलसिलों में जल्द आप सबसे मुलाकात होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल इल्मु नूर, अल इल्मु